بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے قریباً 3 سال قبل عمر جالب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے میری رہائش گاہ پر آ کر ماڈل ٹاؤن میں بڑی ان کی مہربانی کے بڑی تفصیل سے اپنی ہسٹری، جالب صاحب کی ہسٹری بتائی۔ تو میں اس سے پہلے ہی مارچ 2019 میں اپنی پارٹی کے بارے میں سوچ چکا تھا کہ میں نے ایک سیاسی پارٹی بنانی ہے، اور یہ سیاسی پارٹی جو پاکستان میں ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی کی شہرت ہو جائے، کسی کو حکومت مل جائے، کسی کو پیسے مل جائیں، کوئی کرپشن کر لے۔ تو کوئی ایسی پارٹی ہونی چاہیے جو عوامی پارٹی ہو، جو فلائی پارٹی ہو، اس کا مقصد عہدہ نہ ہو، اقتدار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، بلکہ عوام کے مسائل کو حل کرنا ہو۔ میرا کاروباری بیک گراؤنڈ بھی ہے، مجھے ملک سے باہر بہت ٹریول کرنا پڑا، امریکہ، برطانیہ، یورپ، چائنا میں، اور میں خود بھی ایک سیلف میڈ آدمی ہوں۔ آج سے 21 سال پہلے میں نے جب کام شروع کیا، میری عمر 20 سال تھی، تو میری تنخواہ 500 روپے ہفتہ تھی، اور جو میرے مالک تھے وہ مجھے 6 مہینے تنخواہ نہیں دیتے تھے کہ یہ بھاگ جائے یہاں سے تنگ آ کے۔ الٹیمیٹلی وہ کمپنی میرے نام ہو گئی، اور میں ہی ان مالکوں کو ماہانہ پھر 3 لاکھ روپے ادا کر رہا تھا ان کی ڈیتھ سے کچھ 6 سال پہلے۔ یہ اللہ کی مجھ پہ مہربانی ہے کہ ایک کنسسٹنسی تھی، اور ایک لڑنے کا، وہ جو پیپل پارٹی کے بانی ممبر تھے میرے آج محمد خان صاحب، تو جو ان کے اندر تھا کہ یار ایک غریب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پیشے ہوئے طبقے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور استعماری قوتیں اور یہ اسٹیٹ اشرافیہ اور فیوڈل اور ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور غریب کا ساتھ دینا ہے، پسے ہوئے طبقے کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے میرے اندر نہیں، آپ کے اندر نہیں، ہر ایک کے اندر ہی ڈالا ہوتا ہے، اور انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اسے کتنا ایکسپلائٹ کرتا ہے اور کتنا یوٹیلائز کرتا ہے۔ خوشحال پاکستان سب کے لیے، نہ کہ چند کے لیے۔ یعنی ہمارے ملک کا مسئلہ جالب صاحب کی شاعری اس کے بعد آج تک ہے ہی چند کا مسئلہ، سب کا ہے چند کی وجہ سے۔ وہ جالب صاحب نے کہا تھا نا کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، اور بڑا وہ زور دیا کرتے تھے چند کے اوپر، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے۔ 20 روپے ہے من آٹا، پھر بھی ہے سناٹا، گوہر سہگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا۔ تو وہ تب 22 خاندان تھے یوگ دور میں، آج 200 ہو گئے ہوں گے، تب وہ 500 لوگ تھے، اب وہ 10,000 ہو گئے ہوں گے۔ تو ہم تو 22 کروڑ ہیں، ہم نے 22 کروڑ سے کھڑے ہونا ہے۔ اور مجھے عمر جالب صاحب کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ خورشید صاحب بھی سٹیج پہ تھے، ہمارے دوست آزاد کشمیر کے وہ بھی سٹیج پہ تھے، میں بھی سٹیج پہ تھا۔ تو ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے، وہ پرائم منسٹر کو وہ اعزاز نہیں ہے، چیف جسٹس کو وہ اعزاز نہیں ہے، چیف آف آرمی سٹاف کو وہ اعزاز نہیں ہے، جو اعزاز اس عوامی فلائی پارٹی کے پاس ہے کہ یار ہم نے جالب صاحب کے فنکشن کو آرگنائز کیا۔ اور وہ یہ دیکھیے، مجھے انہوں نے نہیں کہا عمر جالب صاحب نے، ہم نے لکھا قائد اعظم اقبال اور حبیب جالب کا پاکستان، سماجی جمہوریت، سماجی انصاف، مساوی مواقع۔ اور اللہ کی یہ مہربانی ہے، کسی کہنے پہ ہم کام کرنے والے نہیں ہیں، ہماری طبیعت ہی نہیں ہے۔ وہ معراج صاحب نے بھٹو صاحب کو کہا تھا کہ بھٹو صاحب آپ کیسے لیڈر ہیں، آپ کی جو اے ٹیم تھی یا وہ جیلوں میں ہے یا کیبنٹ سے باہر ہے، اور کیبنٹ میں وہی ٹمبن، وہی ٹوانے، وہی دولتانے، وہی صادق حسین قریشی۔ والد ایک مزدور آدمی تھے، دادا میرے ہیڈ ماسٹر تھے، والد بھی سیلف میڈ آدمی تھے۔ تو ہماری گھٹی میں سیاست نہیں تھی، لیکن ہماری گھٹی میں ایک اینٹی اسٹیٹس کو جو ایلیمنٹ تھا کہ اشرافیہ، یہ شوگر مافیا، یہ آٹا مافیا، یہ مافیا، یہ سرمایہ دار، یہ جاگیردار، یہ الیکٹیبل۔ آج دیکھیں ہماری گورنمنٹ کو کھائی الیکٹیبل گئی ہے، کیونکہ وہ عوام کی مفاد کے فیصلے کرنے دے گی ہی نہیں۔ ہم نے سیکھ لیا، ہمیں کسی لینڈ کروزر والے کی، کسی گاڑی کی، اللہ کا شکر ہے توبہ کر لیں سیاسی پارٹیاں کہ یار یہ آئیں گی، وہ جس طرح مشرف نے کہا تھا کہ آپ سعودی عرب سے اپنا تیل 1 سال کی ڈیفر کروا لیں پیمنٹ، اتنی آپ کی سوورنٹی چلی گئی۔ جی، تو وہ جالب صاحب کے بارے میں یہ گفتگو ہو گئی۔ ناصر جالب صاحب سے ملاقات ہوئی آج سے سال پہلے، تو لاسٹ فنکشن کی مجھے کوئی یادیں آ رہی تھی، آپ بات کر رہے تھے، تو ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی جس طرح بات ابھی ہو رہی تھی، اور کافی زیادہ خراب تھی۔ انہیں یہ سپورٹ کر کے عمر بھائی جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن جذبہ ان کا دیکھیں کہ یار وہ فلاں نہیں آیا، وہ پتہ کرو اے ٹاٹا فلیکس سے ہی لگا ہوا، انہیں باہر کیوں نہیں لایا۔ تو وہ جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ صحت نہیں بھی ٹھیک، لیکن انرجی ہے، جذبہ ہے۔
اچھا ہمیں بھی ڈانٹ رہے ہیں، ان کو زہر ڈانٹ رہے تھے تو ہے نہیں کیتا وہ نہیں کیتا، عزیز صاحب ساتھ تھے یاد ہے آپ کو، تو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یار کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا. وہ بہترین ہمارا نیچے بھی گئے ہوئے فنکشن، اوپر بھی بہترین فنکشن، اور وہ ان کو انہوں نے کہا وہ کوئی ایک دو بندوں کو، اور یار نہ آؤ، اور شراز نے امر نے سارا فنکشن سنبھال لیا، کوئی فکر کی گل نہیں کی، دیکھو مجھے. اور ظاہر ہے یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ لوگ سٹیٹس دیکھ کے ٹائم نکالتے ہیں، سٹیٹس دیکھ کے جاتے ہیں. تو وہ ناصر بھائی نے ان میں جذبہ تھا، نیت تھی، کوئی پرواہ نہیں انہوں نے کی کسی چیز کی کہ یار کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا، کوئی کی کر رہے ہیں، ان کا نہیں ایسے کر رہے ہیں جی کریں گے بہترین. اچھا پھر ان کو بڑا شوق تھا، مجھے جانا پڑ گیا، وہ شاید بعد میں ہوا ہو، وہ کہتے یار میں پھٹورے ضرور دے دے رہے، دوسرے دن شام کو میں پھٹورے ضرور دے دے رہے. تو بڑا وہ دیکھیں نا ایک، پھر دیکھیں کہ یار ایک باپ جو ساری زندگی، جالب صاحب، حبیب جالب صاحب مسائل زدہ زندگی 50 سال گزاری، یعنی جب سے جوان ہوئے ناصر جالب، تو بعض اوقات بچے تنگ بھی آئے ہوتے ہیں کہ یار کی ابا یہ رولا پایا ہے، کبھی پولیس تے مسائل تے پریشانیاں تے فائنینشیل ایشوز، لیکن نہیں، اب ان کی بھی اپنی کمٹمنٹ دیکھیں کہ وہ اینڈ تک باپ چلا بھی گیا ہے تو وہ باپ کے نقش قدم پہ اور باپ کی آئیڈیالوجی پہ اور باپ کی فلسفی پہ رہا ہے. اور میں اجازت چاہوں گا ایک واقعہ سنا کے، وہ قیوم نظامی صاحب نے، بلکہ میں یاد کر رہا تھا، ان کو ہونا چاہیے تھا آج شاید وہ نہیں آ سکے، تو انہوں نے بتایا کہ صدر کلفٹن میں بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ ان کے کوئی جاگیردار سرمایہ دار وڈیرے بیٹھے ہوئے تھے. تو جالب صاحب ملنے گئے تو کہتے ہیں قیوم نظامی صاحب نے پچھلے ہمارے فنکشن پہ سنایا تھا جو ہمارا وہاں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جالب یار تو کلام ہی سناؤ. تو انہوں نے وہی سنایا جو ان کا تھا کہ ملے وزیروں سے لے لو، کھیت مڈیروں سے لے لو. اچھا ہے جی، اچھا وہ سنا. اب بھٹو صاحب پریشان، یار یہ دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری فائنینشیل سپورٹر تھی، یہ جالب یہ کر دیے. اب وہ چلے گئے، جالب کو کہا یار جالب یہ تم نے کیا کیا ہے، ان کو ناراض کر دیا ہے. تو جالب حبیب جالب صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ میری شاعری ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ آپ کی تقریر نہیں ہے جو فیصلہ آباد میں اور ہوگی، کراچی میں اور ہوگی اور لاہور میں ہوگی. نا اب یہ کتنا جگرا چاہیے اس کے لیے بھی. آج ہمارے معاشرے میں تو ہے یہی کہ یار کو بڑے صاحب کو بات بری نہ لگ جائے. تو میں یہ کہوں گا کہ عظیم روایات کے انقلابی، اصولی، سماجی، عوامی لوگ اور وہ نسل، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جتنا اپنی کیپیسٹی میں ان کو ساتھ لے کے چل سکیں، ان کی رہنمائی کر سکیں اور ان کا بازو بن سکیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے آسان کرنے والا ہے. تو آپ کی بہت مہربانی، اور امر جالب صاحب کو اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کرے. ناصر جالب صاحب چلے گئے، ان کی اگلی منزلیں آسان کرے. نیک روحیں تھیں، سادہ لوگ تھے، درویش لوگ تھے، محنتی لوگ تھے، سائیں لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہماری بھی اتنی عمر باقی ہے، ہم بھی عوام کے ساتھ، سماج کے ساتھ، اصول کے ساتھ کھڑے رہیں. اقتدار ملے نہ ملے، کچھ ملے نہ ملے، اللہ کو تو پہنچ نہیں ہے، وہ تو بڑا کچھ پیار ساڑھے واسطے. مہربانی، شکریہ.